اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خداوند متعال آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بحق کے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ گناہ شناسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے جلسے گزشتہ میں بیان کیا کہ گناہ کی تقسیم کے حساب سے مختلف تقسیمات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور وہ تقسیم اور وہ گناہ کی قسمیں ہم نے بیان کی۔ ایک تقسیم تھی کہ وہ گناہ جو قابل بخشش ہیں اور وہ گناہ جو قابل بخشش نہیں ہیں۔ تو اس حساب سے ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے ذیل میں ہم نے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اسی ذیل میں ایک مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، وہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابی حمزہ صومالی روایت نقل کرتا ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور ابی حمزہ صومالی جو ہے یہ خود سیدھی سی بات ہے امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام، یہ کہتا ہے کہ قال سمعت احدہما سے مراد یہاں پر لکھتے یہ ہیں کہ یا امام باقر سے انہوں نے سنا ہے یا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے۔ ابی حمزہ صومالی نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یقول ان علی اقبل علی الناس فقال ایت آیہ فی کتاب اللہ ارجع عندکم۔ امام باقر یا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ خدا کی کون سی آیت ہے قرآن کریم میں جس میں زیادہ امید ہے، امید بخشتر ہے، جس آیت میں زیادہ امید اور بالآخر یہ چیز وعدہ اور اس چیز میں بیان کیا گیا ہے۔ فقال بعضهم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بعض افراد نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، خدا مشرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، باقی سب کو معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے۔ تو کچھ افراد نے یہ آیت پڑھی کہ اس آیت میں زیادہ امید ہے۔ تو
جب بعض افراد نے یہ آیت پڑھی تو مولا نے فرمایا قال حسن، اچھی بات ہے، یہ بھی بہترین آیت ہے، وَلَيْسَتْ إِيَّاهَا، لیکن مراد میری یہ نہیں ہے، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بعض افراد نے پھر یہ آیت پڑھی تو مولا نے فرمایا کہ یہ آیت بھی من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یہ آیت بھی بہترین آیت ہے، وَلَيْسَتْ إِيَّاهَا، لیکن میری یہ آیت مراد نہیں ہے، جو آیت میں چاہتا ہوں کہ جس میں زیادہ امید دی گئی ہے وہ یہ آیت نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں کروں تاکہ ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس سے بھی استفادہ ہوتا جائے۔ انہوں نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو انسان کوئی برا کام انجام دے اور خدا کی بارگاہ میں آمرزش طلب کرے، معافی مانگے، مغفرت اور توبہ کرے، خداوند متعال اس کو معاف کر دے گا، خدا مہربان ہے۔ اچھا، وقال بعضهم والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم قال حسنہ، بعض افراد نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ مثلا اس انداز سے، تو مولانا نے فرمایا یہ بھی بہترین آیت ہے، وَلَيْسَتْ إِيَّاهَا، لیکن میری مراد یہ نہیں ہے۔ اب تک یعنی 3 آیتیں لوگ پڑھ چکے ہیں، جن سب آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، خدا معاف کر رہا ہے، لوگ توبہ کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، خدا معاف کر رہا ہے۔ ان سب آیات میں یہی تھا، جو انسان ظلم کرے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اور اس انداز سے اگر معافی مانگے تو خدا ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں میری یہ منظور نظر نہیں ہے، میرا مقصود کچھ کوئی اور آیت ہے، لیست ایہا۔ ثم احجم الناس فقال ما لكم یا معشر المسلمین قالوا لا والله ما عندنا شيء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ارجا آیہ فی کتاب اللہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ وَقَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا۔ تو اس حساب سے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ امید بخش، جس آیت میں زیادہ امید ہے خدا کی قرآن کریم کی آیات میں سے، وہ یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک انسان اگر انسان نیکیاں انجام دے گا، یہ نیکیاں سبب بنیں گی یذہبن السیئات، یہ نیکیاں ختم کریں گی گناہ کو، سیئات کو ختم کریں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں زیادہ امید جس آیت میں دی گئی ہے وہ یہ آیت ہے، ارجا آیت۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ واضح ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان مایوس ہوتے ہیں وہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال نے خود امید دی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لا تقنطوا من رحمت اللہ کے لیے بھی رسول خدا نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، کہ یہ جو آیت ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
رسول خدا فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا میں سے سب سے زیادہ جو میرے لیے محبوب قرآن کی آیت ہے وہ یہ آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور کافی احادیث موجود ہیں جس میں جیسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، عجب تو لمن یقنت و معہ الاستغفار، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو استغفار کی توانائی رکھتا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتا ہے، لیکن وہ نا امید ہے۔ مجھے ایسے شخص پر تعجب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جاؤ، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، مولا ایسے شخص کے لیے جو مایوس ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کے لیے مولا فرماتے ہیں عجب تو مجھے تعجب ہے لمن یقنت و ما الاستغفار، جو انسان مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے اور استغفار کر سکتا ہو۔ استغفار یعنی گناہوں کی آمرزش، توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ خوب بالآخر اگر انسان خدا کی بارگاہ سے مایوس ہو جائے تو اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ مایوس نہیں ہونا۔ یا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، مولا علی فرماتے ہیں فقیہ کامل وہ ہے جو لوگوں کو مایوس نہ کرے، خدا کی مغفرت سے مایوس نہ کرے، یعنی ایسے بیان نہ کرے کہ مثلا اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کو ایسے موٹیویٹ اور سیٹسفائی کرے کہ جیسے مثلا کوئی گناہ کی مغفرت ہے ہی نہیں، اس کے گناہ معاف ہی نہیں کیے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ فقیہ کامل، سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں ارزش مند انسان وہ ہے جو لوگوں کو مایوس نہ کرے۔ تو اس حساب سے سب سے زیادہ جو بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مولا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل بعث نبیا من انبیائہ الی قومہ وأوحى إليه أن قل لقومك إن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب عبد أغفره۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس کو وحی کی، اوحا الیہ، اس پیغمبر کو وحی کی کہ ان کل قومک، ان کل قومک، کہ اپنی قوم سے کہو ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت غضب سے پہلے ہے، اس پر سبقت رکھتی ہے، فلا تقنطوا من رحمتی، اور اپنی اس قوم کو جا کے کہو کہ میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، فإنه لا يتعاظم عندي ذنب عبد أغفره، کیونکہ خداوند متعال کے نزدیک تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو خدا جس کو معاف نہ کر سکے، ہر گناہ کو خدا معاف کر سکتا ہے۔ لا يتعاظم عندي ذنب عبد اغفرہ، خدا کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں کہ کسی عبد کا، انسان کا گناہ معاف کرے، خدا کے لیے دشوار ہے مگر الیاذ باللہ، خدا کے لیے آسان ہے، بس یہ ہے کہ انسان کو توفیق ہو مغفرت کی، طلب مغفرت کی، استغفار کی، توبہ کرنے کی،
جب انسان میں یہ توفیق آ جائے گی تو بالآخر وہ جب گناہ سے توبہ کرے گا خدا گناہ معاف کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یبن آدم بمشیتی کنت انت الذی تشاء الی قولہ وبسوء ظنک قنطت من رحمتی۔ یہ در واقع ایک انداز سے حدیث قدسی ہے، خداوند متعال کے قول کی حکایت کی جا رہی ہے، اور رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ اے فرزند آدم، یبن آدم بمشیتی کنت انت الذی تشاء، اے فرزند آدم جو تمہیں چاہیے وہ میری مرضی سے ہے، میری مشیت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وَبِسُوءِ ظَنِّكَ قَنَطْتَ مِن رحمتی، یہ تمہاری جو بدگمانی ہے کہ میری مثلا رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ گے، یہ بدگمانی ہے۔ وَبِسُوءِ ظَنِّكَ قَنَطْتَ مِن رحمتی، یہ تم بدگمانی کر رہے ہو خدا کے لیے سوء ظن کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ خدا فرماتا ہے میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت وسیع ہے، تمہارا گناہ، میری رحمت اپنے سوء ظن سے قنطت من رحمتی، اپنی بدگمانی سے قنطت من رحمتی، میری رحمت سے کیا ہو گئے ہو؟ مایوس ہو گئے ہو، لیکن میری رحمت تمہارے گناہ سے وسیع ہے، زیادہ ہے۔ تمہارا گناہ میری رحمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی عبد کا گناہ معاف کروں۔ خداوند متعال اب درس تھوڑا زیادہ ہو گیا، بہرحال خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔